جی اس وقت امام الحق کا ایشو خاصا زیر بحث ہے اور ٹرینڈ بھی کر رہا ہے۔ امام الحق کا نام اس وقت سوشل میڈیا پر ان کے ساتھ ساتھ شان مسعود کا نام ٹرینڈ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حارث سہیل کا نام ٹرینڈ کر رہا ہے۔ امام الحق کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے؟ امام الحق اچھی بلی فارم میں تھے، آخری ون ڈے میچ جو تیسرا تھا 90 رنز کے اننگز کھیلتے ہیں، مین آف دا میچ کھیلتے ہیں، پھر اچانک انہیں آرام دے دیا جاتا ہے۔ ایک میچ میں آرام نہیں دیا جاتا بلکہ دو مسلسل میچز میں آرام دیا جاتا ہے، اور ایک ایسا اوپنر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو نگلز ہیں، ان کی کمر میں تھوڑا سا پرابلم ہے، اسٹفنس ہے، ان کو ان کی جگہ پر مسلسل کھلا دیا جاتا ہے، اور وہ بہت زیادہ فارم میں بھی نہیں تھے۔ فارم میں تو ڈیفینیٹلی سیریز میں تھے، اور بیک ٹو بیک انہوں نے سینچریز بھی کی تھی۔ جی ہاں، فخر زمان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ میچز میں تسلسل کے ساتھ رنز نہیں کر سکے تھے، اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ امام الحق کو تو کھلایا جائے گا لیکن فخر زمان کو ریسٹ دیا جائے گا، لیکن اس کے برعکس ہوا۔ فخر زمان تمام میچز کھیلے، اور جو امام الحق تھے جو کہ ون ڈے اور ٹیسٹ میچز کے لیے مستقل کھیلتے ہیں، اور ان کی پرفارمنس بھی سیریز میں اچھی تھی، ان کو آرام کرا دیا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف جو انہیں 3 ون ڈے میچز کھلائے جاتے ہیں، ایک میں وہ 60 کرتے ہیں، دوسرے میں 24 اور پھر 90 رنز کی اننگز کھیلتے ہیں، مین آف دا میچ قرار پاتے ہیں، اور یہ وہی مین آف دا میچ کی اننگز ہے جو کراچی میں تیسرے ون ڈے میچ کے بعد وہ کھیلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور ایک پریس کانفرنس میں وہ پاکستان ٹیم کی جو ایک اسٹریٹجی ہے، جو ایک مینجمنٹ کے جو فیصلے ہیں جس کے اوپر مینجمنٹ نے بات کرنا ہوتی ہے، اس کے اوپر امام الحق بات کر بیٹھے۔ ان سے سوال ہوتا ہے، وہ سوال کے جواب میں کہہ بیٹھتے ہیں کہ جی کمبینیشن بن چکا ہے، اب ہمیں تجربات نہیں کرنے چاہیے، اور انہوں نے اپنے کھلاڑی ساتھی کھلاڑیوں کے بارے میں تبصرہ کیا کہ اب انہیں کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہم آپ کو سناتے ہیں کہ امام الحق نے اس حوالے سے کیا کہا تھا۔ سچ بتاؤں تو مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ایکسپیریمنٹ کرنے کا۔ بالکل ہیری کو اور افتخاری بھائی کو جو ہے بالکل موقع دیتے، اگر مجھے ایسا لگتا ہے، بابر کچھ الگ سوچ رہا ہو مجھے نہیں پتا، لیکن میچز بالکل نہیں ہے، 2 میچز ہیں۔ جتنی آپ کی بیلٹ میں مجھے ایسا لگتا ہے بڑے ٹورنامنٹ میں کانفیڈنس سے جائیں گے، تو آپ کے جو مین پلیئرز ہیں ان کو کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے بڑے ٹورنامنٹ سے پہلے۔ جی ہاں، اب آپ نے سنا امام الحق نے پریس کانفرنس میں کیا کہا تھا، اور اب یہ امام الحق کا قصور نہیں تھا، پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس نے فیصلہ کیا تھا امام الحق جائیں گے، اور امام الحق سے پریس کانفرنس میں سوال ہوتا ہے، اور اگر پریس کانفرنس میں سوال ہوتا ہے اور پھر اگر سمجھتے ہیں کہ جی یہ سوال جو ہے وہ پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کے جو کرتا درتا ہے انہوں نے جواب دینا، تو پھر امام الحق کو روکا جا سکتا تھا، لیکن امام الحق نے اپنی رائے دی، اور پھر ان کی رائے دینی تھی کہ سوشل میڈیا پر بھی اس کی بحث ہوتی ہے، اور پھر شاید اب لگ کر رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ امام الحق کو اس پریس کانفرنس میں بولے جانے والے الفاظ کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں کھلایا گیا، انہیں سزا دی گئی ہے، انہیں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چلیں ایک میچ میں نہیں کھلایا، دوسرے میچ میں تو ان کی جگہ بنتی تھی، اور پھر تنقید جو ہے وہ بہت زیادہ کی جانے لگی کہ جی ایسا کیوں کیا گیا ہے، فخر زمان کا ریسٹ بنتا تھا، آپ نے جی امام الحق کو ریسٹ کرا دیا۔ چلیں ایک میچ میں کرایا، پھر دوسرے میچ میں کیوں کرایا، اور ایک ایسا کھلاڑی جو مین آف دا میچ تھا تو اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ لگاتار 2 میچوں میں باہر بٹھا دیا، اور لوگ یہی سمجھ رہے ہیں، جو کہا یہ جا رہا ہے، حلقوں میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ امام الحق کو سزا دی گئی ہے، اور اس سزا کا فائدہ پہنچایا گیا ہے صرف اور صرف شان مسعود کو، اور سزا ضرور ہو سکتی ہے، سزا کو ہو سکتا ہے کہ یہ بہانہ بنایا گیا ہو کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں ایسا کیوں بولا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو کرکٹ کے خلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شان مسعود کو پروموٹ کرنے کے لیے، اوپر لانے کے لیے، پہلے دوسرے نمبر پر کھلانے کے لیے، یعنی کہ اوپنر کھلانے کے لیے یہ تمام کچھ صورتحال جو ہے وہ بنائی گئی ہے، انہیں لایا گیا ہے۔ شان مسعود کو اس سے پہلے بھی جناب آپ کو علم ہے کہ جنوری میں انہیں فرام نو ویئر، وہ اپنا 2019 میں آخری ون ڈے میچ کھیلے ہوئے تھے، انہیں لایا جاتا ہے، اور جب انہیں نائب کپتان مقرر کر دیا جاتا ہے، پھر جب کھلایا نہیں جاتا تو کنٹروورسی پیدا ہوتی ہے، اور تیسرے ون ڈے میچ میں انہیں جو نیوزی لینڈ کے خلاف جنوری میں سیریز کھیلی جاتی ہے اس میچ میں انہیں موقع دے دیا جاتا ہے، اور وہ نیوزی لینڈ کے خلاف جنوری میں کھیلے جانے والے میچ میں جس میں وہ نائب کپتان تھے وہ 0 پر آؤٹ ہو جاتے ہیں، پھر انہیں لایا جاتا ہے، 3 میچ انہیں کھلا دیے جاتے ہیں۔ جب انہیں ایک میچ کھلایا جاتا ہے پہلا، تو اس میں انہوں نے 1 رن انہوں نے بنایا تھا اور انہیں ڈراپ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد انہیں دوبارہ جب لایا جاتا ہے چوتھے ون ڈے میچ میں، جب ڈراپ کیا جاتا ہے امام الحق کو، تو انہوں نے 44 رنز بنائے، 55 گیندوں کا سامنا کیا، 80 کا اسٹرائک ریٹ تھا، اور 7 چوکے مارے تھے، اور سب سے بڑھ کے جب کراچی میں کھیلے جانے والا تیسرا اور سیریز کا آخری میچ تھا اس میں بھی امام الحق کو ڈراپ کر کے جب ان کو لایا جاتا ہے شان مسعود کو، تو وہ 7 رنز بناتے ہیں۔ جی ہاں، 7 رنز 20 گیندوں پر، جی 20 گیندوں پر 35 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کیا کارکردگی ہے اور کس کی بنیاد کے اوپر انہیں کھلایا جا رہا ہے، کیوں کھلایا جا رہا ہے، یہ سب کے
سامنے ہے کہ اس کے پیچھے مکی آرتھر بھی ہیں، اور جنوری میں بھی جب فیصلہ کیا گیا تھا اور مکی آرتھر نے ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ کہا تھا کہ شان مسعود کو لایا جائے اور شان مسعود کو پھر نائب کپتان بھی بنایا جاتا رہا۔ یہاں پہ امام الحق اور شان مسعود کی جو ایک لسٹ اے کے جو میچز ہیں وہ ان کے ساتھ ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ شان مسعود کی قدر کارکردگی امام الحق سے لسٹ اے کے مقابلے میں بہتر ہے تھوڑی سی، لیکن اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ شان مسعود کے مقابلے میں جو امام الحق ہیں وہ مسلسل کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، ون ڈے میچز 59 میچز کھیل چکے ہیں، 2719 رنز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، 151 ان کا ہائیسٹ ہے، 51.30 ان کی اوسط ہے، 82.99 ان کا سٹرائک ریٹ ہے، 900 ہیں، 1650 ہیں، اور رینکنگ میں اس وقت وہ جو ون ڈے کی ہے وہ 5ویں نمبر پر ہے۔ اس وقت اس سے پہلے وہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر بھی رہ چکے ہیں، اور اگر یہ دو مسلسل وہ میچ کھیلتے تو وہ اپنی رینکنگ کو بہتر کر سکتے تھے اور تیسرے نمبر پر آ سکتے تھے، اور یہ پہلا موقع ہونا تھا کہ ون ڈے رینکنگ میں پہلا، دوسرا اور تیسرا پاکستانی بیٹر ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہونے دیا گیا۔ اور اس کے پیچھے جو کرکٹ کے حلقے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شان مسعود کو اوپر لانے کے لیے سزا کا بہانہ بنا کر، یہ ماحول کریٹ کر کے، امام الحق کی قربانی دے کر شان مسعود کو کھلایا گیا، اور شان مسعود کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ امام الحق کے اعتماد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ورلڈ کپ سے پہلے اب 3 افغانستان کے خلاف میچز ہیں، اب ایشیا کپ ہونا ہے نہیں ہونا، ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ صرف 3 ون ڈے میچز ایسے ہیں جو کہ شیڈیولڈ ہیں افغانستان کے خلاف، اس کے بعد ورلڈ کپ ہے۔ آپ اس سے پہلے ایک کمبینیشن کو جو امام الحق کا فخر زمان کے ساتھ بنا ہوا ہے، اور پارٹنرشپ سو کی کے بعد دیگرے وہ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ نے اس کو ٹھیس پہنچانے کی، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اور سب سے آخر میں ہم آپ کو ایک ایسے ایشو کی جانب بات کرنا چاہیں گے جو کہ بہت غلط ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اب شان مسعود جب کھیل رہے تھے اور وہ جس انداز سے وہ کھیلے، اور جب انہیں فیلڈنگ کر رہے تھے تو انہیں ایک مرتبہ پھر پرچی جی ہاں کراچی کے میچ میں جہاں جس شہر سے ان کا تعلق ہے وہاں پر پرچی کے جو ہے وہ کراؤڈ نے ان کے اوپر نعرے لگائے، ان کو مطلب کہ تنگ کرنے کی کوشش کی۔ اور اس سے پہلے خوش دل شاہ بھی جب انگلینڈ کے خلاف لاہور میں میچ کھیلا جا رہا تھا، ہمیں یاد ہے اس میں خوش دل شاہ کو اس طرح کی باتیں سننا پڑی، اس طرح کے نعرے سننا پڑے، اور امام الحق بھی اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ تو یہ ایک غلط رویہ ہے۔ شان مسعود کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ان کو کھلانے والے کسی بھی کھلاڑی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، نشیب افراز آتے رہتے ہیں، پرفارمنس اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن پرچی کے جو نعرے ہیں وہ نہیں لگنے چاہیے کسی بھی کھلاڑی کے بارے میں۔ یہ تو تھی بات پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ چوتھے میچ میں جب انہیں نہیں کھلایا جاتا اور پھر دن آ جاتا ہے 5ویں میچ کا، اور 5ویں میچ کے شروع ہونے سے لگ بھگ 2-2.5 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ کرتے ہیں امام الحق، اور اس ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے زندگی میں جو ہے وہ مشکل راستے آتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا ٹویٹ تھا جس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جانے لگے، اور پھر ایک ایسے کھلاڑی سے جو کہ اسکواڈ میں شامل ہے اس کو اس طرح کا ٹویٹ کرنا، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے وضاحت کی کہ انہیں ایک ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی کہ وہ ناراض ہیں، انہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس ایک مبہم سے ٹویٹ سے انہوں نے سب کچھ کہنے کی